السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں اور منکر نکیر یہ کون سے فرشتے ہیں، اور قبر میں انسان سے کون سے سوالات کیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن سے منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر ابد الآباد تک ہے، اس کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا اور سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گناہ گار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض گناہ گار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مومن مرد و عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خیرات کرنے، قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال ثواب و دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا خاص طریقہ کی پابندی شرع شریف میں نہیں ہے، ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کا کام رسم کی پابندی، دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے نہ کرے، اور بلا ضرورت ادھار اور قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی گناہ ہے۔ کسی ایسی مصلحت سے وقت وغیرہ کی پابندی کی جائے تو شرعاً جائز ہو، اور اس کو شرع کی طرف سے لازمی نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر آج کل جاہلوں کی رسمی پابندی کے خوف سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ دلیل بنائیں گے۔ قبر میں مردے سے سوال جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و اقارب قبر میں رہ کر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ تو سامعین، یہ وہ سوال ہیں جو کہ منکر نکیر ایک میت سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے نبی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد منکر نکیر سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے، فرشتہ سوال کرے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟
مومن بندہ جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتابیں پڑھیں، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ پس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں یہ کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ضغطۂ قبر یعنی قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی عذاب نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی عدت بڑھاتے ہیں۔ تو سامعین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دفن ہی نہیں ہوتے، یعنی جن کو جلا دیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا جانور کھا جاتے ہیں وغیرہ، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں۔ اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمانوں کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں، یعنی 10 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے توبہ، دوسرے نمبر پر استغفار، تیسرے نمبر پر نیک اعمال، اور چوتھے نمبر پر ہے
دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا۔ 5ویں نمبر پر ضغطۂ قبر، اور 6 نمبر پر ہے مسلمانوں کی دعا کی برکت، اور 7ویں نمبر پر ہے مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، اور 8ویں نمبر پر ہے قیامت کی سختی، اور 9ویں نمبر پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اور 10ویں نمبر پر ہے محض رحمت الہی۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے غازی یا شہید، اور دوسرے نمبر پر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والا۔ انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ بہشت میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے قبر کا بیان اور منکر نکیر کے بارے میں پڑھا ہے، اور منکر نکیر میت سے کون سے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔